اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مومنین اکرام، آپ تمام احباب کو جشنہائے مبارک انوار شعبانیہ مبارک، بالخصوص آج کے دن کی مناسبت سے آقا زادی جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آقا زادی کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ مومنین کرام، جس گھرانے میں میری آقا زادی صلوات اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے، اور یہ شرف اللہ نے اس آقا زادی کو عطا فرمایا کہ 5 تن پاک علیہ السلام نے جس بی بی کی تربیت اور پرورش فرمائی، 5 معصومین کو آقا زادی کی آغوش تربیت نصیب ہوئی ہے۔ ویسے میری آقا زادی صلوات اللہ علیہ کو 7 معصومین کی صحبت کا شرف حاصل رہا ہے، 7 معصومین کی صحبت کا شرف۔ سامعین گرامی، جب آقا زادی کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ میں تشریف فرما نہیں تھے۔ آقا زادی کو آقا امیر المومنین علیہ السلام کی جب خدمت میں لایا گیا اور جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے عرض کی کہ آقا بیٹی کا نام تجویز فرمائیں، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول اللہ پر کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں، اس بیٹی کا نام رسول اللہ تجویز فرمائیں۔ نبی کریم جب تشریف لائے اور بیٹی کو رسول اللہ کی گود میں دیا گیا اور سرکار نے بیٹی کو اٹھایا تو رسول اللہ کی جب پہلی نگاہ پڑی تو فرمایا حاضہ زین و اب، یہ بچی اپنے باپ کی زینت ہے۔ بلندر صلوات۔ مومنین، میں کہتا ہوں کہ تھوڑے سے لفظ بدل کے کہنے لگا ہوں
کہ یہ شرف ہے میری آقا زادی کا جو اپنے علی جیسے باپ کی بھی زینت ہے۔ یا رسول اللہ بیٹی کا نام تجویز فرمائیں۔ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے۔ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں۔ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، ہدیہ تبریک و تہنیت اور ہدیہ درود و سلام کے بعد جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، آپ اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ وحی خدا کے مطابق اس آقا زادی کا نام مبارک زینب رکھا گیا۔ مومنین کرام، کیا خوبصورت نام، جس نام کا انتخاب خود خدا نے کیا ہو، ان سے بڑھ کے خوبصورت نام اور کائنات میں ہو نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ ہماری حیثیت کیا اور ہماری بساط کیا کہ اس آقا زادی کے بارے کچھ عرض کر سکیں۔ مرحوم مامکانی عبداللہ مامکانی، ان کے علم رجال کی بڑی معروف کتاب ہے، ان کی کتاب ہے تنقیح المقال۔ تنقیح المقال میں انہوں نے ایک جملہ آقا زادی کے بارے میں لکھا، اور کیا خوب لکھا۔ اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، زینب اور کیا ہے زینب، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے زینب۔ حاملۃ الاسرار، یہ اس آقا زادی کا شرف ہے۔ توجہ کیجئے گا، نانی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، ماں جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ، یہ شرف ہے میری آقا زادی کا جو ایک ہی وقت میں مسیل خدیجہ بھی ہے اور ثانی زہرا۔ بلندتر صلوات۔ ایک ہی وقت میں مسیل خدیجہ بھی ہے اور ثانی زہرا بھی ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ ایک لفظ آقا زادی کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے، یہ دوسری زہرا۔ جب ولادت باسعادت ہوئی، نبی کریم نے اپنا لعاب مبارک اپنی اس بیٹی کو چسایا ہے، اور بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے جو محبت تھی اس بہن کو، بچپن سے ہی اس میں اتنی شدت تھی کہ جب تک امام حسین علیہ السلام بہن کے گہوارے کے پاس رہتے تھے، میری آقا زادی خوش رہتی تھی، دیکھتی رہتی تھی، اور جو ہی امام حسین علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہوتے تھے تو میری آقا زادی گہوارے میں بے قرار ہو جاتی تھی۔ اور اس بات کا اظہار جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے نبی کریم سے بھی کیا، اور میں نے پڑھا کہ خود امام حسین علیہ السلام اپنی اس بہن کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے اور لٹاتے تھے۔ مومنین کرام، آقا زادی صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر اور حالات پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں بیشتر کتابوں میں آقا زادی کے جو زیادہ تر حالات لکھے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو کربلا اور کربلا کے بعد آقا زادی کی اسیری سے متعلق ہیں۔ یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں اور امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں
آقا زادی کی سیرت کے حوالے سے کوئی اتنے زیادہ حالات نہیں ملتے۔ بیشتر مورخین نے، بیشتر مصنفین نے بی بی پاک کے حالات میں جو لکھا ہے وہ وہی ہے جو حالات کربلا اور بعد از کربلا کے۔ آقا زادی کی شخصیت پر کتابیں بہت ساری لکھی گئیں، حتیٰ ایک غیر مسلم نے بھی بی بی پاک کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، بطلہ کربلا، قہرمان کربلا کے نام سے، جس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی نے، جو ایک اہل سنت کی لکھنے والی ہیں، دانشور ہیں مصر کی، انہوں نے بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی۔ فیض الاسلام، جنہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا فارسی میں، اور ان کی اور بھی تالیفات ہیں، انہوں نے بھی آقا زادی کی شخصیت پر کتاب لکھی، خاتون دوسرا کے نام سے، اور یہ کتاب بھی ایک معجزہ تھی۔ فیض الاسلام خود لکھا کہ بیمار ہو گئے تھے اور بیماری سے شفا نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اسی عالم بیماری میں یہ نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا کرے گا تو میں جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ کی شخصیت پر ایک کتاب لکھوں گا۔ تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے توسل سے اللہ نے انہیں شفا عطا کی، اور انہوں نے بھی بی بی پاک کی شخصیت پر ایک کتاب لکھی۔ تو بہت ساری جو تالیفات ہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچپن سے جوانی تک کے کوئی زیادہ حالات ان کتابوں میں ہمیں نہیں ملتے ہیں، زیادہ تر حالات وہی ہیں جو کربلا اور کربلا کے بعد کے ہیں، لیکن بہرحال بہت جزوی سے چند باتیں ملتی ہیں آقا زادی کی شخصیت کے حوالے سے۔ ایک صلوات آپ سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیں۔ آقا زادی کے القاب میں ایک لقب عدیلہ مریم بھی ہے، قرۃ عین المرتضیٰ، شریکۃ الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ۔ مدینہ میں آقا زادی کی جو سیرت تھی، مدینہ میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ مدینہ کی عورتوں کے لیے درس قرآن اور درس معارف اسلام بیان کرتی تھی۔ نماز ظہر سے 2 گھنٹے پہلے یہ درس شروع ہوتا تھا، نماز ظہرین تک یہ درس جاری رہتا تھا۔ بی بی پاک عورتوں کے مسائل بیان کرتی تھیں، ان کے احکام کو بیان کرتی، معارف قرآن بیان کرتی، معارف اسلام بیان کرتی۔ یہ سلسلہ درس آقا امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ملنے تک، جب مولا کو خلافت ملی ہے اس وقت تک تو یہ رہا مدینہ میں، لیکن جب مولا امیر المومنین کو خلافت ملی، مولا امیر المومنین کوفہ تشریف لے آئے، تو پھر سارے اہل بیت بھی کوفہ تشریف لے آئے۔ پھر کوفہ میں بی بی پاک نے اس درس کو شروع کیا، یعنی مقام درس بدلا، پہلے مدینہ میں تھا، پھر کوفہ کی عورتوں کے لیے بی بی پاک درس دیا کرتے تھے۔ اور آپ سنتے ہو کہ کوفہ کی اشراف زادیاں، اور واقعاً میں نے پڑھا کہ کوفہ کی اشراف زادیاں جو تھیں وہ درخواستیں لکھتی تھیں امیر المومنین کی خدمت میں، ان کے جو بزرگ تھے، کہ ہماری بیٹی کو آپ کی بیٹی کی زیارت کا اذن عطا کیا جائے۔ درخواستیں لکھ کے ٹائم لے کے آقا زادی کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ بی بی پاک تفسیر قرآن سورہ مریم کی تفسیر شروع کی میری آقا زادی نے، تو امیر المومنین علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان حروف مقطعات کو بی بی نے جب پڑھا، کاف ہا یا عین صاد، اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، زینب بیٹی جانتی ہو کہ ان حروف مقطعات کی تفسیر کیا ہے؟
اس وقت عرض کی بابا جان آپ بیان فرمائیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان میں ساری کربلا اور کربلا کے بعد کے جو سارے اسیری کے حالات اور آل محمد پر آنے والے جو مسائل وہ سارے کے سارے انہی حروف مقطعات میں بند ہیں۔ یہ حروف مقطعات کربلا اور بعد از کربلا کے جو مصائب و آلام ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سلسلہ درس پھر آقا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے زمانے تک رہا۔ آقا امیر المومنین کی شہادت کے بعد پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام کہ جو اہل بیت تھے ساری اولاد پھر واپس مدینہ دوبارہ آ گئے۔ پھر سلسلہ درس شروع ہو گیا پھر مدینہ میں، اور پھر یہ سلسلہ درس موقوف ہوا جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنے سے امام علیہ السلام مکہ آ گئے، پھر مکہ سے کربلا آ گئے، پھر کربلا کے بعد اسیری، پھر اسیری سے رہائی، پھر جب زندان شام سے رہائی پا کے اور بی بی چہلم منا کے بھائی کا واپس جب مدینہ پہنچیں تو پھر یہ رکا ہوا سلسلہ درس شروع ہوا۔ اب یہ عنوان اس کا بدل گیا تھا۔ پہلے عنوان درس قرآن اور درس معارف اسلام تھا، اور اب وہ درس مجلس حسین میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کربلا میں کیا حالات گزرے اور بعد از کربلا کوفہ اور شام میں کیا حالات گزرے، یہ حالات بی بی پاک صلوات اللہ علیہ بیان فرماتی تھی۔ مومنین کرام، آپ تصور نہیں کر سکتے یہ جو واقعہ ہررا رونما ہوا، یہ جو مدینے کے لوگ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، یہ تاثیر، یہ تاثر، یہ انقلاب کا سبب وہی بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے دروس تھے۔ جب عورتیں سنتی تھیں کہ آل رسول پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی اور آل رسول پر اتنے ظلم ہو گئے، تو اپنے مردوں کو جا کے بیان کرتی تھیں، تو نتیجتاً پھر واقعہ ہررا رونما ہوا تھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، ویسے تو جشن کی مجلس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مختلف بی بی پاک کے حالات پر تھوڑی سی میں گفتگو کروں۔ آج آپ دیکھتے ہیں 1400 سال کے بعد ہم جیسے گناہگار اہل منبر جب کربلا کے حالات اور مسائل پڑھتے ہیں تو لوگ روتے ہیں، اور روتے روتے بعض بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت تاثیر و تاثر کا کیا عالم ہوگا جب بھائی کے قتل کی چشمدید گواہ کربلا کے حالات کو بیان کرتی ہوں گی، اس وقت کیا عالم ہوتا ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام لنگر کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ لنگر ہوتا تھا ستو کا شربت بناتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لنگر کی تہذیب ہے، یہ بھی آل محمد کے گھرانے سے چلی ہے۔ اور ستو کا شربت اس لیے امام بنواتے تھے ان عورتوں کے لیے کہ ستو میں یہ تاثیر ہے کہ ستو آنسو پیدا کرتا ہے، یعنی مولا سجاد علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ عورتیں زیادہ سے زیادہ میرے مظلوم بابا کے غم میں روئیں، اور زیادہ سے زیادہ میرے مظلوم بابا کی مظلومیت پر آنسو بہائیں۔ اور پھر واقعہ ہررا تک پھر بی بی پاک کے جب نکالا گیا، یا جو تاریخ ہے بی بی کا پھر واپس شام جانا، وہ بھی اسی لیے تھا کہ مجبور کر دیا گیا تھا کہ اب علی کی بیٹی کو مدینے میں مزید رہنے کی اجازت نہ دی جائے۔
ایک صلوات سارے حضرات پڑھ کے بلند آواز۔ آج جو خواہش کی گئی، اور میری دل کی خواہش بھی بہرحال ایک عرصے سے ہے، اور کئی دفعہ میں نے اس کا اظہار بھی کیا، وہ یہ ہے کہ بہت سارا کلام اہل بیت جو خطبات اہل بیت کی صورت میں موجود ہے وہ ہمارے ممبروں سے پڑھا نہیں جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خطبات طولانی ہیں، وہ زبانی یاد نہیں ہوتے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر زبانی یاد نہ ہو تو کیا پھر بندہ دیکھ کے بھی نہ پڑھے؟ وہ اصل علم، وہ مطالب، وہ معارف، وہ معانی، وہ حالات جو خطبات کی صورت میں وہ کیا کتابوں میں دفن ہو جائیں گے؟ پھر میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ممبر پر یہ دو طرح کا انداز کیوں اختیار کیا گیا کہ ذاکری ساری وہ دیکھ کے ہوتی ہے، پورے 4 رجسٹر ہوتے ہیں ذاکرین کے پاس، دوڑا دیکھ کے، مسدس دیکھ کے، بند دیکھ کے، قصیدہ دیکھ کے، نظم دیکھ کے، ہر چیز کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر کلام اہل بیت، اگر خطبات اگر دیکھ کے پڑھے جائیں تو اس میں کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہو نہیں؟ آپ سارے جانتے ہو نا قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن پاک کی تلاوت حدیث مبارک ہے، آپ کو قرآن حفظ بھی ہو تو پھر بھی دیکھ کے پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے کہ زبانی پڑھنے سے صرف پڑھنے کا ثواب ہے، اور دیکھ کے پڑھنے سے پھر آنکھیں بھی ثواب حاصل کرتی ہیں، ہاں جی، ان کی بھی نورانیت کا سبب بنتا ہے۔ تو خیر، میں اب ساری ہماری قوم خطبہ فدق کا نام انہوں نے سنا ہوا ہے، لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ وہ خطبہ فدق خود بھی کبھی سنا ہے کہ وہ خطبہ فدق کیا ہے جو بی بی پاک نے پڑھا تھا؟ ہم نے سنا جی نہج البلاغہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات ہیں، بس خطبات نہج البلاغہ کا نام ہی سنا، نہ خود خطبات مولا امیر المومنین تو نہیں سنا۔ بولو یار، ہماری زندگی گزر گئی سنتے سنتے کہ جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا، کوفہ میں بھی، شام میں بھی، خطبے کا نام تو سنا، لیکن بی بی نے کیا خطبہ پڑھا وہ کوئی ہم نے نہیں سنا۔ امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، بھئی کیا پڑھا وہ نہیں سنا۔ تو میں معید بھائی کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ آج آپ نے ہمیں بی بی پاک کا خطبہ سنا ہے۔ اب ذہن یہ خطبہ میں زبانی پڑھتا رہا ہوں بڑا عرصہ، الحمدللہ سارا مجھے یاد تھا۔ اب اس دن محل سے بھی گئے ہیں تو مجھے وہ کہا کہ جی خطبہ سنا ہے، میں نے کہا بہت عرصہ ہو گیا چونکہ پڑھا نہیں، تو اس لیے مجھے نا وہ اب سارا یاد نہیں، اب کچھ حصے اس میں سے یاد رہ گئے۔ تو اس لیے میں آج بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا وہ خطبہ جو خدا کی قسم ایک معجزہ ہے، میں نا کل آغا فاطمی نیا کی ایک تقریر سن رہا تھا، تو انہوں نے نا صرف ایک جملہ اس خطبے کا بیان کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم، کہتے تھے شیعو فخر کرو کہ تمہارے مکتب میں، تمہارے مذہب میں رب کریم نے کیسی کیسی بعظمت شخصیات پیدا کی۔ وہ کہتے ہیں اس بات پہ رب کریم کا شکر ادا کرو کہ خداوند عالم نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ جیسی شخصیت تمہیں عطا کی۔ ان کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں، پھر خطبے میں بھی آئے گا۔ فرماتے تھے صرف یہ ایک لفظ بی بی کا ایک جملہ، وہ کہتا ہے کوئی ہے کائنات میں ایسی جرت، شہامت، ایسی شجاعت، ایسی بہادری، ایک مستور وہ بھی اسیر اور وہ بھی قید، اور جس کے بھائی مارے گئے، جس کے بیٹے مارے گئے، جس کا خاندان مارا گیا،
اور ایک ظالم و جابر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے انی لاستصغرک، اے یزید میں تجھے زمانے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی شے سے بھی چھوٹا سمجھتی ہوں، اور میں تجھے بہت حقیر جانتی ہوں اور تجھے بہت پست سمجھتی ہوں۔ یہ کمال ہے خدا کی قسم۔ یہ جملے مولا حسین علیہ السلام کی بہن نہیں کہہ سکتی، یہ مولا علی علیہ السلام کی بیٹی کہہ سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے، بانیان کو بھی، سامعین کو بھی، کہ ہم نا اہل منبر سے خواہش کریں کہ بے شک اگر زبانی یاد نہیں تو ہمیں کلام اہل بیت ہمیں سنایا جائے، چاہے کتاب سے دیکھ کے سنایا جائے۔ پتہ نہیں آپ حضرات اس بات سے آگاہ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں وہاں کے جو بڑے بڑے جو صف اول کے جو خطباء ہیں، یقین فرمائیے وہ بھی جب مجلس پڑھتے ہیں تو جو متن ہے، جو احادیث ہے، جو کلام اہل بیت ہے، وہ کتاب سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، کتاب کو کھول کے پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں معارف جو ہیں وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں ہماری نسبت۔ ہمارے معارف تو بیان ہوتے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہی مقابلہ لگا ہوا ہے اہل منبر پہ کہ جو لیٹسٹ گانا آنا ہے اس کی طرز پر قصیدہ کب آنا ہے۔ ہاں جی، ابھی آخری دنوں میں ایک جملہ تو جو گالی تھا وہ وائرل ہوا، ہمارے یار لوگوں نے اس پر بھی قصیدہ بنا دیا، جس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ، اللہ کے بندو یہ جملہ تو ایک گالی ہے ہمارے معاشرے میں اور تم نے اس کو بھی۔ چلو بہر اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت فرمائے۔ ایک صلوات ذرا پڑھو سارے حضرات۔ اور یہ جو بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے خطبات ہیں، ان سے پہلے میں ایک حدیث قدسی کا جملہ سن لو۔ یہ حدیث قدسی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی شخصیت کا مکمل تعارف ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نبی کریم حدیث قدسی کو بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے ما خلقت خلقا احب الی من عبد المومن۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندہ مومن سے بڑھ کر مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبوب نہیں۔ یہ بندہ مومن ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت، اس لیے فرماتا ہے وَإِنِّي لَسَمَّيْتُهُ مُؤْمِنًا بِاسْمِ مُؤْمِنًا، میں نے نا اپنے نام مومن سے اپنے اس بندے کا نام بھی مومن رکھا۔ مومن اللہ کا نام بھی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نام پہ اپنے اس بندے کا نام مومن رکھا ہے، اس لیے کہ مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ لَأُحَرِّمُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ خَيْرَةٌ لَهُ مِنِّي، اگر مشرق سے مغرب تک جو کچھ اس کائنات میں ہے میں سب کچھ اگر اپنے اس بندہ مومن کو عطا کروں نا وہ بھی میری طرف سے خیر ہے، اور اگر میں جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اس ہر شے سے اپنے بندہ مومن کو محروم کر دوں تو وہ بھی میری طرف سے اس کے لیے خیر ہے۔ میں اپنے بندہ مومن کی صرف خیر چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتا ہے لہٰذا میرے بندہ مومن کو چاہیے فَلْيَرْضَى بِقَضَائِي، میری قضا پر راضی رہے، وَيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، میری آزمائش پر صبر کرے، وَيَشْكُرْ لِنِعْمَائِي، اور میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرے۔ بلندتر صلوات۔ پھر سنیے، لہٰذا میرے بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ فَلْيَرْضَى بِقَضَائِي، میری قضاء و قدر پر راضی رہے، میری آزمائش میرے امتحان پر صبر کرے اور میری نعمتوں کا
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اکتبہ یا محمد من الصدیقین، اے میرا محبوب، میرا جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے نا، میں پھر اس کا نام صدیقین میں لکھتا ہوں۔ کہاں لکھتا ہوں؟ صدیقین میں نام لکھتا ہوں۔ انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا۔ سامعین گرامی، اللہ کی قضا پر راضی رہنا، آزمائش مصیبت پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا، خدا کی قسم جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا ان تینوں باتوں کی مجسم تفسیر تھی۔ مقام رضا پر میری آقا زادی فائز، مقام رضا پر فائز۔ اللہ اکبر۔ یعنی مدینہ چھوڑنے سے لے کر پھر واپس مدینہ پہنچنے تک ایک لمحہ بھی میری آقا زادی کی زندگی میں ایسا نہیں آیا جہاں پر میری آقا زادی نے رب کی قضا پر رضا کا اظہار نہ کیا ہو۔ اور خدا جانتا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی اللہ ہم راضی ہیں، لیکن خدا کی قسم قضائے خدا پر رضا کی جو عملی تفسیر اور عملی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف کربلا میں نظر آتا ہے، جہاں یہ کربلا کے وارث یہ کہتے نظر آتے رضاً بقضائک و تسلیما لامرک۔ یہ راضی رہنا ہے نا، خدا کی قسم یہ جملہ میری آقا زادی کی شخصیت میں صرف ایک جملہ میری آقا زادی کی عظمت کو واضح کرتا، ذرا سنیے کون سا جملہ؟ جب ابن زیاد نے کہا نا کیف رعیتا صنع اللہ باخیک، اے علی کی بیٹی دیکھا تو نے کہ تیرے اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو سوائے جمال کے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ اثار جمال تھا، شہادت جمال تھا، صبر کرنا جمال تھا، ہاں دین کے لیے قربانی دینا جمال تھا، دین کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا جمال تھا۔ میری آقا زادی نے فرمایا میں نے تو صرف جمال دیکھا ہے۔ یہ ہے قضاء الہی پر رضا اور صبر۔ خدا کی قسم آقا زادی کے وہ زیارت نامے میں بھی، مولا حسین علیہ السلام کے زیارت نامے میں بھی آتا ہے کیا منظر صبر، صبر کا پہاڑ میری آقا زادی، صبر کا پہاڑ۔ زیارت نامے میں جملہ آتا ہے جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے، بطلہ کربلا۔ کیا خدا کی قسم صبر کی معراج ہے۔ یہ آنسو بہانا نا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم کا بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رسول اللہ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا ان القلب لیحزن و ان العین لتدمع، جو دل رکھتا ہے نا وہ رنجیدہ ہوتا ہے اور جو آنکھیں رکھتا ہے وہ آنسو بہاتی ہیں۔ لیکن ہم کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں کہتے اور یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ آنسو بہانا صبر کے خلاف، یہ صبر کی معراج ہے۔ 11 محرم بھائی کے کچلے ہوئے لاشیں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ یہ تھوڑی سی قربانی قبول فرما۔ میری نعمتوں پر جو میرا شکر ادا کر۔ اور دوسرے مقام پہ پھر اللہ پاک فرماتا ہے من لم یصبر، من لم یصبر، من لم یرضا بقضائی، جو میری قضا پر راضی نہیں رہتا، وہ من لم یصبر علی بلائی، اور میری آزمائش پر صبر نہیں کرتا، وہ لم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا، فلیطلب ربا سوائی، وہ میرے علاوہ کوئی اور رب بنا لے، وہ میرے علاوہ کوئی اور خدا تلاش کر لے۔
جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا اس حدیث قدسی کے مطابق صدیقین میں سے ہیں اور بی بی صدیقہ تھیں، اور ان تینوں چیزوں کی مجسم تفسیر دنیا میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ